اس باہر سے ضروری ہے آپ جو مضامین لے کر آتے ہیں ان کو وہ سوٹ کرنی چاہیے. ہجرا گولی جو گیا ہائے 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 شاخوں میں سبز رتوں کی جائے. واہ 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 واہ. یہ چھوٹی بہر میں پنجابیوں کو کیوں لڑی ہوئی ہے؟ چھوٹی بہر کے لیے مختصر بہر کے لیے انتہائی وفور چاہیے. آپ کا مزاج داں ہونا اس بہر سے ضروری ہے آپ جو مضامین لے کر آتے ہیں ان کو وہ سوٹ کرنی چاہیے. یہ تھا معاملہ. تو بات کو آنے والا کہوں ہر پنجابی شاعر نے اگر میں یہ کہوں تو شاید سچی ہو بیشتر یعنی شعراء نے یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ آسان بہر ہے اس میں اشعار کہے کہیں کوئی ایک آدھ شعر نکل بھی ہے جیسے اکرم ریحان اچھے ہیں ماشاءاللہ استاد مولانا شاگرد لوگ ہیں. بزمی بھی بہت اچھا ہے یار. اقبال بزمی نے احمد اگرچہ اقبال تھوڑا کہا ہے لیکن جتنا کہا ہے وہ صاف کہا ہے. ماشاءاللہ صاف کہا ہے. اس کے بعد راوی چینی چین لکھتا ہے اور دوستوں کے یہاں پہ ایک ایک شعر نہ ہو جائے استاد جی سمیت جو آپ کے پسندیدہ ہوں. چھوٹی باہر اے باب تک ذرا دوستوں کا بھی احوال پہنچے گا جو آج ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں. تو ہاں کسی استاد تجمل صاحب کے کچھ اشعار آپ سناتے ہوتے ہیں. ہاں استاد ہجرا گولی جو گیا. استاد جمل کلیم صاحب کے تو مجھے ازبر ہے. میں زیادہ ان کے پاس بیٹھا میرے استاد بھی رہے ان کے مجھے ازبر ہیں اشعار. جی عطا کیجیے. باقی دوستوں کے لیے کچھ مجھے تھنک کرنا پڑے گا لیکن آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے میں استاد محترم تجمل کلیم صاحب کے کچھ اشعار جی بسم اللہ. کہ دیکھیے کیسی باری چیز انہوں نے ماشاء اللہ اشارہ کیا. کہتے ہیں مصرا دکھتے رہن دے. کیا کہنے مصرا دکھتے رہن دے. مصرا دیکھن دے. مصرا دکھتے رہن دے باقی اکھ تے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. جو آپ کو بھی پسند ہے پکار. ہجرا گولی جو گیا. کیا کہنے عارفی صاحب. پھر کہنا اے لہجہ استاد تجمل نال ہی مخصوص ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ہجرا گولی یعنی شیو کمار بٹالوی صاحب جڑے نظم دے بڑے نا سن وہ اج زندہ ہوندے استاد تجمل کلیم دی یہ غزل نو سندے کہندے استاد جی السلام علیکم سلام ہے. واہ واہ. یہ مخصوص ہو گیا خاص لہجہ استاد تجمل. کیا کہنا. ہجرا گولی جو گیا ہائے 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 وکھو وقت رہن دے. کیا کہنے یار. واہ 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 واہ. وقت یہ غزل بڑی مقبول غزل ہے. کوئی اور بھی شعر اس کا یاد آئے گا تو میں ککھ تے رہن دے کلی ساڑن والے. ہائے 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 ہائے. تو کیویں بھول گئے یار استاد. کلی ساڑن والیا میرا ککھ تے رہن. واہ 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 واہ. اس میں اب جہانے وانی کیا ہے اوئے ہوئے ہوئے. کہ ککھاں نو آگے چھتی لگ گئی تو استاد پھر یہ کہہ رہے کہ ککھ تے رہن دے. ککھ تے رہن دے اسی یار. تو قطع نہ کہ ان بھی اگ لگ جانی ہے آہا ہاں. کہ ککھ رہن جانا کوئی شے تا بچے. یہ لہجہ استاد نال مخصوص ہے. اچھا دا لال ہے جڑا چھوٹی باہر وچ مختصر باہر پنجابی چ نہ کہہ جائے تے استاد دے درجے تے پہنچے. جی اچھا عارفی صاحب اب چونکہ تجمل کلیم صاحب کا تذکرہ چونکہ ظاہری سی بات ہے بابرکت آدمی ہیں بڑے آدمی ہیں ان کا تذکرہ آ ہی گیا ہے بیچ میں تو گزارش یہ ہے کہ چلیں جاتے جاتے استاد کو ٹریبیوٹ ہم تو نہیں پیش کر سکتے بڑے آدمی ہیں وہ. تجمل کلیم صاحب کے ہاں آپ نے بھی شیو کمار بٹالوی صاحب کا ذکر کیا. ہمیں کلاسیک کے جو ہمارے صوفی پنجابی شعراء ہیں وہ ان کا ایک خاص سٹائل تھا اس کو لے کے وہ چلتے تھے اور وہ
اسی طرح کی گفتگو تھی، معاملات تھے، صوفیزم تھے. لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ تجمل کلیم صاحب نے پنجابی غزل کو نہ صرف زندہ کیا ہے بلکہ ماڈرن سینسیبلٹی کے ساتھ امر کر دیا ہے؟ ہاں بالکل، اسی لیے ساتھ عمل کریں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو خاص لگے بندے مضامین ہوتے ہیں پنجابیوں کے ہاں، یا عام طور پر نا پنجابی وسیع ہے جو اس میں رد طاقتور کا وہ نہیں کرتے اس کو، ٹھیک ہے. پھر انخ غیرت وہ مضامین ہوتے ہیں. استاد کا کمال یہ ہے کہ استاد نے پنجابی وسیب کے اکھڑ مضامین کو محبت کی طرف موڑا ہے. واہ 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 واہ. اور اس کامیابی سے موڑا ہے کہ آج ماشاءاللہ جہاں کھڑے ہیں یہ واہ استاد واہ. کا اور اس سے بڑھ کر کلام ہے. واہ. آپ اٹھا لیجئے نا کلاسک میں تو خیر کیا جانا. واہ. یہ جو گزشتہ 15-20 سال کے دوران شاعری ہوئی ہے، ہمیں پنجاب کے دوستوں میں وہی یہ لگے بندے مضامین ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں. کوئی خال محبت کا بھی آتا ہے. تو یہ استاد کی دین ہے کہ استاد نے پنجابی غزل میں بھی جو کہ ایک اکھڑ زبان سمجھی جاتی ہے اس میں بھی محبت، پیار، نرمی کی رومانٹسزم کی شاعری کر کے دنیا کو دکھلایا کہ لوگوں شاعر ہونا چاہیے، زبان میٹر نہیں کرتی. کیا کہنے، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت بات کی. جاتے جاتے کیا آپ نوجوان نسل کو یہ تلقین کریں گے کہ وہ چھوٹی بہر میں کہیں؟ ہاں اور کیوں کہیں؟ ضرور کہیں چھوٹی بہر میں، لیکن اس سے پہلے 1000 بار تکڑی میں تلنا سیکھیں. اساتذہ کے پاس بیٹھیں، مطالعے کو اپنا ملجا و ماوا سمجھیں، اور پھر یہ سمجھیں، ہر شاعر کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اندر کیا ہے. اپنے اندر سے پوچھیں، اے میرے اندر، کیا چھوٹی بہر کے لیے تو تیار ہے؟ کیا میں مختصر بہر میں اپنے فن کا مظاہرہ کروں اور دنیا کو دکھلاؤں؟ اگر تو وہ کہے کہ ہاں دکھلائے. اگر کہے کہ نہیں، اندر پہلے میں کہہ چکا ہوں ہر شاعر کو بڑا پتہ ہوتا ہے اندر کی آواز کا. اگر نہ کہے کہ میرا اندر چھوٹی بہر مختصر بہر میں کہنے کو آمادہ ہے، ایسے وقت کا ضیاع میں کر لوں گا، تو وہ چھوٹی بہر میں نہ کہے. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا. اور چھوٹی بہر پہ چلنا پل صراط پہ چلنے کے مترادف ہے، یہ ہمیں حضرت میر نے سکھلایا ہے. اور اگر میں بھی آج چھوٹی بہر میں کچھ مشق کر رہا ہوں تو وہ عارفی صاحب کی ہی دین ہے، ان کی محبت ہے. یقیناً عارفی صاحب نے یہ جو بات کہی کہ اساتذہ اور مطالعہ، یہ جو کتب آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطالعہ اور یہیں سے ہم نے سیکھا ہے. اگر آپ ان دونوں رویوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو یقیناً آپ چمکدار شعر کہیں گے اور آپ کا شعری مستقبل پھر روشن بھی ہوگا. اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. سخن کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.